الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ درود پاک تمام حضرات پڑھیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، جب گرے لاج رکھ لی مصطفیٰ کے نام نے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے، اور کر رہا ہوں ذکر میں سرکار کا، کر رہا ہوں ذکر میں سرکار کا، گنبد خضرا ہے میرے سامنے، آپ بھی کہیے گنبد خضرا ہے میرے، گنبد خضرا ہے میرے سامنے، اور میری آنکھوں میں ستارے بھر دیے، میری آنکھوں میں ستارے بھر دیے، شہر بطحا کی سہانی شام نے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ اور بہت ہی اہم شعر ہے، منتشر تھے جو نے یکجا کیا، منتشر تھے جو نے یکجا کیا، رحمت عالم کے ایک پیغام نے، رحمت عالم کے ایک پیغام نے، آپ بھی پڑھیے ذرا، آبرو رکھ لی نبی کے نام، پڑھیے آبرو رکھ لی نبی کے نام
حشر میں سب کی مٹائی تشنگی، حشر میں سب کی مٹائی تشنگی، ساقیے کوثر کے شیریں جام نے، ساقیے کوثر کے شیریں جام نے، بولو آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ اور ہے ظہوری پر کرم محبوب کا، ہے ظہوری پر کرم محبوب کا، جو دیا ہے پیار خاص و عام نے، جو دیا ہے پیار خاص و عام نے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، حج کے حوالے سے حج کے فضائل، حج کے مقاصد آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت جو حج کرنے کے لیے جا چکے ہیں ان کا جانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایسی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ حج کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سب سے پہلا جو حج کا مقصد ہے وہ اعلان توحید ہے۔ حج کرنے کے لیے لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں، اور ایک جگہ پہ جمع ہو کر ایک مقام پہ ایک لباس میں ملبوس ہو کر جب پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ صدا بلند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا نام جب اس فضا میں بلند ہوتا ہے، پرچار ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ روح پرور منظر ہوتا ہے۔ تو اعلان توحید حج کا پہلا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد حج کا اتحاد و یگانگت کا فروغ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مشرق سے مسلمان آتے ہیں، مغرب سے مسلمان آتے ہیں، شمال سے مسلمان آتے ہیں، جنوب سے مسلمان آتے ہیں، اور ایسا اخوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، یگانگت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ لاکھوں مسلمان ایک لباس میں ملبوس ہو کر وہاں پہ اتحاد اور یگانگت کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کا تیسرا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ تو مطلوب اور مقصود نہیں ہے کہ کون کس لحاظ سے پہنچا ہے، کس سٹیٹس کا بندہ آیا ہے، کس رنگ کا بندہ آیا ہے اور کس عمر کا بندہ آیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے مقصود نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم نے یہ تو نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے آیا ہے یا اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کے آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے جانور کون سا قربان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے، اور جب ایمان تازہ ہو تو پھر محبت سے کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وہاں تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے کس خلوص سے قربانی کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، وہاں پہ دکھلاوا تو نہیں ہے، کیا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تو یہ بڑے بڑے جانور نہیں لے رہا، کیا لوگوں میں بلے بلے کروانے کے لیے تو یہ حج کرنے کے لیے نہیں آیا، کیا حاجی کا ٹائٹل ساتھ لگوانے کے لیے تو نہیں آیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ جذبہ دیکھتا ہے۔ بولو کیا دیکھتا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جذبہ دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے، اور تمہارے اندر جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے۔ حج کا ایک اور مقصد ہے حکم شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ لوگ اے سی والے کمرے چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میدان عرفات کا رخ کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ زوروں کی گرمی ہوتی ہے، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد وہاں پہ کرتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کی یاد مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے انسان اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے۔ حج کا ایک مقصد ہے بخشش، مغفرت، کیونکہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور احتیاط کے ساتھ حج کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا مرادی معنی یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے، کتنی مشقت اٹھاتا ہے، گھر سے دور جاتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اپنی جان سے قوت لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، اور فرمایا جب وہ احتیاط کے ساتھ حج مکمل کر لیتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جب وہ واپس آتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ جو حج کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے گھر سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حج کا ایک مقصد ہے مساوات۔ بولو کیا مقصد ہے؟ بولیے ذرا، یار اے سی چل رہے ہیں، تسی بھی ٹھنڈے ہی ہو گئے ہیں۔ بولو حج کا ایک مقصد کیا ہے؟ مساوات۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مختلف رنگوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف عمروں کے لوگ آتے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ مختلف جسمانیت کے لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن ایک لباس میں سارے کے سارے نظر آتے ہیں اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مساوات کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی لیے تو محبت والے کہتے ہیں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ امارت اور غربت فرق ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ کیا وزیر، کیا مشیر، کیا سلطنتوں کے بڑے بڑے شہنشاہ، فرما روا، سارے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور ایک لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ تو حج کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ بہت بڑا مقصد ہے کہ حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اور مسلمانوں کی ملی، قومی اور مذہبی دینی یگانگت اور اتحاد کا کتنا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اجتماع تو اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں کتنا بڑا اجتماع ان کا ہوتا ہے انڈیا میں، بنارس میں دیکھ لیں، صوبہ بہار کے شہر دربھنگا میں دیکھ لیں، اور بنارس میں جہاں پہ دریائے گنگا اور جمنا کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، جہاں پہ ملتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعداد میں ہندو سالانہ جمع ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ان کی زیادہ سے زیادہ جمع ہونے کی تعداد 10-15 لاکھ ہوتی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ مختلف اوقات میں اجتماع ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت میں اس سے زیادہ لوگوں کا اجتماع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں یہودیوں کا اجتماع دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو مسجد اقصی کی محراب کے الٹے ہاتھ جانب دیوار گریا ہے، وہ دیوار گریا جو مسجد اقصی کے پاس ہے، وہاں پہ بخت نصر نے یہودیوں کو تخت و تاراج کیا تھا، قتل عام کیا تھا، تو وہاں پہ یہودی جمع ہوتے ہیں، سال کے بعد خاص طور پہ حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد کر
کر کے روتے ہیں. یہ ان کا ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے، سالانہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے. ویسے تو وہ گاہے بگاہے جاتے ہی رہتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بھی ایک وقت میں 25 30 35 40 ہزار یہودیوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. عیسائیوں کو دیکھ لیں، پوپ کی تاج پوشی کے موقع پہ وہاں پہ 1 لاکھ کے قریب عیسائی جمع ہوتے ہیں. ایسٹر میں، کرسمس ڈے میں آپ دیکھ لیں، ایک جگہ پہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ کا اجتماع تو نہیں ہوتا، ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، سینکڑوں کا اجتماع ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں بدھشت، جو وہ بدھ جو مجسمہ ہوتا ہے اس کو جو پوجنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سالانہ 1 لاکھ بدھسٹ جمع ہوتے ہیں. سری لنکا کینیڈی بدھا جو ان کا مجسمہ ہے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. بھوٹان میں بدھا کا بہت بڑا مجسمہ ہے، وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. زرتشت کو دیکھ لیں، ایران شہر تہران میں ان کا بہت بڑا سالانہ میلہ لگتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، وہاں پہ 1 لاکھ کے قریب تقریباً دنیا بھر سے جو اس مذہب کو ماننے والے ہیں جمع ہوتے ہیں. یہ عالمی رپورٹ ہے، اتنے اجتماع ہوتے ہیں. مگر خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کا اتنا اجتماع نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں کا اور نبی کے غلاموں کا حج کے موقع پہ اجتماع ہوتا ہے. تو اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو وہاں پہ سن 8 ہجری گزر گیا، سن 9 ہجری آیا تو اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے، حج کرو. ایک صحابی تھے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اکل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش. اس نے پھر عرض کی اکل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا پھر خاموش. اس نے پھر عرض کی اکل عام، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا پھر خاموش. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر سال حج فرض نہیں ہے. بولو ہر سال حج فرض ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا ہر سال تو حج فرض نہیں ہے، لیکن لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تیرے سوال کرنے پہ ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا، میرے ہاں کہنے سے، میرے نعم کہنے سے اللہ تعالیٰ ہر سال ہی حج فرض فرما دیتا. میرے بھائیو اب ذرا توجہ کریے گا، نتیجہ کیا نکلا؟ میرے ہاں کرنے سے، میرے نہ کرنے سے کوئی چیز نہ فرض ہوتی ہے، نہ واجب ہوتی ہے، نہ حلال ہوتی ہے، نہ حرام ہوتی ہے. میرے کچھ کہنے سے نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ حلال حرام کرتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا، ہمارے آقا جو چاہیں اللہ حلال کر دیتا ہے اور میرے نبی جو چاہیں اللہ حرام کر دیتا ہے. یہ شان ہمارے آقا کی ہے. بولو یہ شان ہمارے، سارے بولو یہ شان ہمارے آقا کی. تو حضور نے فرمایا ہر سال حج فرض نہیں ہے، زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار حج فرض ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے پاس وہاں تک جانے کا پیسہ ہو، وہاں رہنے کا پیسہ ہو، وہاں سے آنے کا پیسہ ہو، اور واپسی تک اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خرچہ ہو، اس پہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. ایک سے زائد بار کرتا ہے تو اس کی مرضی. آقا کریم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کر دیا صحابہ کرام تیار ہونے لگے، حج کا موسم آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا ارادہ نہیں تھا وہاں پہ جانے کا. سن 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کی سیادت اور حاجیوں کی قیادت اپنے پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی. فرمایا ان کی سیادت اور قیادت میرا ابوبکر صدیق کرے گا. اللہ اکبر. یہ مفہوم روایت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں، سیادت میں، قیادت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ مسلمانوں کو حج کروایا. وہاں پہ مسلمان پہنچے اور قربان جائیں شان صدیق پہ، قربان جائیں شان ابو بکر پہ کہ جب حج میں حضور کی نیابت کا موقع آیا تو بھی حضور نے ابو بکر کو وہاں پہ بھیجا، اور جب مصلی پہ امامت کا وقت آیا تو بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا. تو اب بھی یہ کہنا کہ جی حضور کا نائب کون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے سیادت امت کے کس کے سپرد کی گئی ہے، تو پھر یہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں. بھئی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت ابو بکر کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے. بولو کس کو کھڑا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے. بہرحال گزارا یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا. اور جو حج ہوتا ہے نا، یاد رکھیے کہ یہ حج کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ
حج اللہ اکبر، صرف اللہ رب العزت نے حاجیوں کے فضائل بیان نہیں کیے بلکہ حاجیوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور پروردگار عالم نے بھی آداب اور قرینے بھی سکھائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم احرام پہن لو، جب تم حاجیوں والا لباس زیب تن کر لو، اس کے بعد پھر تم نے شکار نہیں کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کر لیتا ہے، نہ اپنی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، یہ آداب ہیں، یہ قرینہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی عظمت پہ قربان، آپ نے اسی حوالے سے جو حج کرنے کے لیے جانے والے تھے آپ نے ان کو تلقین کی ہے۔ آپ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، جس کو آتا ہے پڑے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، لے میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو حج کرنے کے لیے جانے والے، ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے تو جو حاجی حج کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے وہاں پہ، دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں، سعادت مند بختوں والے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 26 کا مفہوم ہے، حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول پہ ایمان۔ عرض کی گئی حضور اس کے بعد سب سے افضل، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی حضور اس کے بعد سب سے افضل کون ہے عمل؟ حضور نے فرمایا حج مبرور۔ بولو کون سا؟ حج مبرور، مقبول حج۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ مقبول ہے یا مردود ہے؟ تو ہاں پتا چل جاتا ہے اگر بندہ حج کر کے واپس آ کر غلطیوں سے بچنا شروع کر دے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، یعنی جیسے پہلے والی زندگی سی اس سے بندہ کچھ اپنے اندر چینج لائے، کچھ مختلف اپنی زندگی گزارے اور صراط مستقیم پہ آ جائے، اللہ رسول کو راضی کرنے لگ جائے، تو سمجھو اللہ نے حج قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر آ کے بندہ پہلے سے بھی زیادہ بددیانتی اور ہر معاملات میں بندہ خیانت کرنے لگ جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس کا حج مردود گیا ہے۔ یہ کوئی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ اکابرین نے کچھ چند نشانیاں بیان فرمائی۔ اب یہاں پہ یہ بات سنیے کہ ایک تو وہاں پہ بندہ گھر چھوڑ کے گیا ہے، پیسہ لگا کے گیا ہے، توجہ کریے گا ذرا، بندہ وہاں پہ اپنا وطن چھوڑ کے پہنچا ہے، سفر کی مشقت برداشت کی ہے، کتنے دن وہاں پہ لگا کے آیا ہے، اور پھر جنہوں نے حج کیا ہے آپ میں سے وہ زیادہ جانتے ہیں سوکھا نہیں ہے وہاں پہ اتنا سارا یہ جو پروسیس ہے، اتنا مشکل عمل ہے، لیکن اس میں سے جب بندہ گزر کے آتا ہے پھر بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی امت پہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پہ قربان جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو فرما بردار بیٹا اپنی ماں اور باپ کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کی گئی کل حضور یہ بتائیے اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب کما قال، مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے، مرادی معنی یہ بنتا ہے کہ جو 100 مرتبہ دیکھے گا وہ سمجھو پھر 100 اللہ تعالیٰ حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جو حج کرنے کے لیے جانے والا ہے اس کے بارے میں سن لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مقبول حج کر کے آتا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی عطا فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا حج کا
کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جس طرح لوہے سونے چاندی کی میل کو بھٹی صاف کر دیتی ہے، حج بندے کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور مسند بزار میں حدیث پاک ہے، خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جھوم اٹھیں گے آپ یہ بات سن کے۔ فرمایا جو احتیاط کے ساتھ، تقوی اور خلوص کے ساتھ حج کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اختیار عطا فرمائے گا، وہ اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا، یا آج کل کے جو حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں بھی لوگ کرتے تھے، لیکن اس امت کا کمال اور نسبت یہ ہے کہ انبیاء ان کے پاس بھی آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس امام الانبیاء آئے ہیں۔ کچھ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا کمال ہے۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کر، پر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ کتنے سو افراد کی وہ شفاعت کرے گا؟ بولو ایک حاجی، ایک 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ رسول پاک نے فرمایا حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخش فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی روایت ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، 1735 نمبر روایت کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا جو مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا جب تک وہ واپس پہنچتا ہے مکہ میں، اس دوران جتنے قدم وہ چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال۔ مسند ابو یعلا میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے جائے مر جائے، فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا ثواب لکھواتا رہے گا۔ اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے۔ اور فرمایا جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، واپس اپنے گھر نہیں آ سکا، فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں غازی کا ثواب لکھواتا رہے گا۔ اب حج تو ہو گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے اور اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کرنے نہیں آیا، مانا کیا بنے گا کہ مدینہ نہیں آیا، فرمایا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ حج کرنے والوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آواز دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا کعبہ، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، تو عاشقوں کا تو حج ہی وہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف پہنچے نا تو حضور علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، وہاں پہ جاتے جاتے لکھا تھا ان کے طفیل حج بھی رب نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی۔ مکہ میں حج کر لیا، امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن خدا کی قسم میں اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہوں انشاءاللہ مدینہ جائیں گے تو وہاں پہ قبولیت کی
اور لگ جائے گی۔ ایک سوال ہے ملحدوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، جو بے دین لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، دین بیزار لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہ تو بڑے ظالم ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی تم لوگ جو برانڈ مختلف کھانوں کے چلا رہے ہو دنیا بھر میں، یہ KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، تو وہاں پہ جو چکن استعمال کرتے ہو، بیف استعمال کرتے ہو، تو وہ تم جانوروں کو ذبح کے بغیر کسی درختوں سے اتارتے ہو؟ وہ کیا درختوں سے اتارتے ہو گوشت، یا وہ بھی جانوروں کو ذبح کر کے حاصل کرتے ہو؟ تم کرو تو ٹھیک ہے، مسلمان کریں تو ناجائز ہے، مسلمان کریں تو ظالم ہے، تم کرو تو من سے مزاج ہو، چودھری بنے ہوئے دنیا کے بھائی، جو مرضی کہتے جاؤ گے مانتے جائیں گے؟ نہیں، اگر جیسے تم اپنا کام کر رہے ہو، تم اپنے دنیاوی مفاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، ہم تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور تم دنیا کے لیے کرو تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے جواز ہے، جو مرضی کرتے پھرو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا تقوی، تمہارا خلوص، تمہارا جذبہ، مفہوم یہ بنتا ہے فرمان الہی کا، جس نیت سے کرتے ہو میرے پاس پہنچ جاتا ہے، بولو وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو قربانیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت، توفیق اور خلوص عطا فرمائے۔